حدیث کے مطابق کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا رہتا ہے۔ آنے والے زمانوں کے دھندلکے میں چھانک رہا تھا۔ ابن عربی کی ان پیشنگوئیوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے کہ تقریبات 100 سال قبل پیدا ہونے والے شخص کو اللہ نے کس علم کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ اگر تم مشرقی ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے، اگر تم مغربی ہو تو مشرقی سمت اچھی ہے، تم فاتح ہو تو ذمیوں اور مفتوحوں سے حالت بدتر ہے، اور محکوم ہو تو حاکم قابل رشک و حسد بنا ہوا ہے۔ تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی۔ انسان کو قدر اطمینان و سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر آ سکے گی۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و بشر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان اشیاء کا گھر گھر میں رواج ہوگا۔ آخرت کے راستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے بہت خوبصورت بنائے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سے سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے اور تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے۔ لباس دامن بریدہ پہنایا جائے گا اور اس میں اتنی زیادہ قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ ماں باپ کی عزت مثل ایک دوست کی ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جان جائے گی، لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ استادوں کی حرمت چھن جائے گی۔ تمہاری جوتیاں زمین کے پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے۔ یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت میں خلل پڑ جائے گا۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسی نفسی کی پکار ہوگی، کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہیں رکھے گا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات سے دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو اون کی اون میں بھیج دیا کریں گے۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کی بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ غور سے سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان میں جائیں گی۔ اس دن ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا ہولناک زمانہ ہے۔ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا تعالیٰ ہی تم کو اپنی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت تک گھبرانا نہیں چاہیے جب تک وہ اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں اور وہ ان کو عافیت دے گا۔ قیامت سے پہلے کے وقت ایسا آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون کئی گنا لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے۔ دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہونے لگے گی۔ عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ حکومت ہوگی۔ ابن عربی کی سنور بصیرت سے لکھی گئی پیشن گوئیوں سے عام آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس علم کے سمندر میں اترنے کی کوشش کرے
جو کہ صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے، تو آج کے دور کے فتنہ فساد اور قتل و غارت گری اور بے چینی و بے سکونی کی تہ تک پہنچنے اور ان سب کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔